میں نے بڑے شیعہ دیکھے جو کہتے جی کیا کریں محلے داری بھی ہے علاقے داری بھی ہے، نام عزت سے لینا پڑ ہی جاتا ہے۔ اگر ان کا نام عزت سے لینا پڑتا ہے تو پھر اپنی زبان سے علی کا نام نہ لیا کر۔ تیری مجبوری دنیا ہے پھر علی چھوڑ دے، کیونکہ دنیا اور علی ایک گھر میں رہ نہیں سکتے۔ علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے، جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے۔ مصلحت کی زندگی نہ گزارو، اپنے عقیدے پہ یوں سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اپنے عقیدے پہ۔ علی ولی اللہ ہے، حد ہو گئی ہے، لوگ جاہلوں کو پیر بنا رہے ہیں اور تم اپنے سچوں کے دامن سے پیچھے ہٹ رہے۔ آج کا دور جو ہے، اس دور میں تلوار نہیں لڑ رہی، ہر دور میں شیعہ کی گردن پہ تلوار رہی ہے۔ آج کے دور میں شیعت کے سامنے فتویٰ ہے، ڈھنگ بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے، تم سے عقیدہ چوری کرنے کی کوشش کریں۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم سوچ کے نہ کرنا۔ بدن پہ خون شریف ہے تو حسین کے نام پہ ضرور نکالنا۔ سید کی توہین نہ کرنا۔ دو جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا علی کا، ایک فرش پہ ایک عرش پہ۔ فرش پہ رسول نے پڑھا، عرش پہ توحید نے پڑھا۔ سیدوں کے شجرے بھی دو چلے، ایک فرش والے سید، ایک عرش والے سید۔ عرش والی اولاد زہرا معصوم ہے، فرش والی غیر معصوم ہے۔ عرش والے معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا احترام ہے۔ عرش والوں کی اطاعت ہے، وہ معصوم ہے، ان کی اطاعت ہے ان کی عصمت کی وجہ سے، ان کا احترام ہے ان کی نسبت کی وجہ سے۔ گھر میں خاکے شفا مسلے پہ رکھ کے چوم کے سجدہ کرتے ہو، مٹی کا حیا کرتے ہو، خون کا کیوں نہیں کرتے؟ سیدزادی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں، بغیرت ہے وہ بندہ جو سیدزادی کا عقد غیر سید سے جائز سمجھے۔ آج بھی اولاد زہرا کو مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے، سید اور ہے، غیر سید اور ہے۔ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ہو جائے گا، سیدزادی پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید پہ حلال ہے۔ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ دلیلیں مانگو گے میں ممبر پہ کئی دلیلیں دینے کے لیے تیار۔ عقیدہ ہو تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے۔ بطول کے اے نوح دے پتر نے، نوح کا ایک بیٹا باغی ہوا تھا، نوح نے کہا تھا میرے لئے بچ سکتا ہے، فرمایا لیسا من اہلک، تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے۔ نوح کا بیٹا نوح کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال سکتا ہے۔ آج سید علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کائنات کا دستور ہے، جس پہ حسن اور حسین کا فیض ہو وہ کبھی انہیں بھونکتا نہیں۔ احترام ہے نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے احترام کرو۔ کسی بستی میں ایک سید بھی ہو، وہ بستی شکر کا سجدہ ادا کرے، اس سید کی وجہ سے وہ بستی قائم ہے۔ امام فرماتے ہیں کبھی عرش پہ جا کے تمہیں زمین دیکھنی پڑے تو زمین پہ جہاں تمہیں چمکتے ہوئے گھر نظر آئے، سمجھنا یہاں زہرا کی اولاد رہتی ہے۔
اب یہ نیا دور آ گیا، نہیں جی علم کی بنیاد پہ احترام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، سید گناہگار ہو کوئی عزت جائز نہیں۔ یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا۔ اب میں معصوم کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ معصوم کا حوالہ سننے کے بعد پھر کسی کو مولوی کی بات پہ یقین آئے، وہ شجرہ ضرور چیک کرے۔ ممبر آل محمد پہ ذاتی خیال حرام ہے۔ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، اگر میں قرآن اور نص معصوم نہیں دے سکتا، میرا کوئی حق نہیں اس سوال پر جواب دینے کا۔ میں اپنی جہالت کا اقرار کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب آل محمد پہ اپنی ذاتی سوچ کو نہیں دلیل دے سکتا۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا، مولا اگر سید گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا اگر صاحب کردار ہو، کردار دے کے عزت کرو، صاحب کردار نے نسبت دے کے عزت کرو۔ اس کا مولا اگر صاحب کردار نہیں تو پھر عزت کیوں؟ امام نے فرمایا قرآن کی جو آیتیں ناسخ ہیں اور جو منسوخ ہیں، کیا ان منسوخ آیتوں کی عزت نہیں کرتے؟ اس کا مولا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے، گناہگار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم اس سے پوچھیں گے۔ میرا صادق امام گلی سے گزر رہا تھا، یا امام کا ایک محب اوندے منہ لیٹا ہوا تھا زمین پہ، بے ہوش تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ امام قریب سے گزرے، شیعہ کا مقام سنانے لگا ہوں، یوں گرا ہوا ہے۔ ایک دشمن آل محمد قریب سے گزرا اور امام صادق سے کہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے، ایسے ہوتے ہیں تیرے شیعہ؟ نہ اسے جسم کی طہارت کا پتہ، کیسے لیٹا ہوا ہے؟ امام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کیا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں۔ یہ جب سیدھا اس نے کہا یا علی، امام نے کہا دیکھ اپنی ہوش نہیں، یہ تو پتا ہے کہ علی ہے۔ اس بے ہوشی کی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ علامہ صاحب انہیں آکھیا بھی یا علی تیرے دشمن تے لانا۔ آل محمد کا مذہب ذاتی سوچ کا مذہب نہیں۔ دکھ اور تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں بٹھا کے مجلسوں میں آتی رہی ہو، اور پھر وہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھے اس میں علی کہاں لکھا ہے۔ پاک بی بی کے نوری محل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی کوئی مسئلہ ہے؟ توضیح المسائل سے نماز دیکھو، روزہ دیکھو، واجبات غسل دیکھو۔ علی ولی اللہ ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھ۔ علی ولی اللہ کو توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں۔ بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ریاضی کا سوال سائنس کی کتاب سے ڈھونڈ رہا ہے۔